میں سمجھتا ہوں کہ ہم اہل سنت میں ہماری زبوں حالی کا سب سے بڑا جو معاملہ رہا بنا اتفاقی رہی. ہر پلیٹ فارم پر دعا ہے رب کائنات ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. حضرات محترم، حضور کی مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مجلس میں عشاقان آئے ہیں. ان مجالس پر اغیار کی طرف سے بے شمار اعتراضات ماضی میں ہوتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے سب اعتراضات بہت پرانے ہو گئے ہیں. ابھی نہیں چاہیے کہ کوئی نئے اعتراض ڈھونڈ کر لائیں. وہ اعتراض جن کے جوابات ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ طریقت ہر پلیٹ فارم پر دیتے رہے ہیں، زبانی اور علمی کتابی صورت میں ہر پلیٹ فارم پر دیے. لیکن میں نہ مانوں کہ ایک رٹ ہے جو لگی ہوئی ہے، لگی رہے. میں ان کے اعتراضات کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا. میلاد کی برکات جو ہیں وہ آپ کچھ سمیٹتے ہیں، آپ کو پتا ہے. میلاد کی برکات کیا ہوتی ہیں یہ انہیں پتا ہے کہ جو مناتے ہیں. اگر اغیار مناتے ہوتے ہیں تو پھر اس پر کلام نہ کرتے. لیکن ایک بات یہ ہے، میں ان لوگوں کو جو منکرین میلاد ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، آپ سب سے بڑا اعتراض تو یہی کرتے ہیں نا کہ یہ صحابہ نے نہیں منایا. تو یہ تو علماء کرام بے شمار احادیث سے، دلائل سے ثابت کر چکے ہیں. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے حجرے مبارک میں جلوہ افروز ہیں. میرے نبی باہر تشریف لائے، صحابہ کے باہر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ اور ظاہر ہے جلسہ کوئی ایک دو آدمیوں سے تو ہوتا نہیں. ظاہر ہے کہ صحابہ کی کوئی جماعت تھی جو بیٹھی تھی. سید عالم کو خبر کیسے ہوئی؟ آپ نے سوال کیا فرمایا، یہ کیا جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ودیننا ومن علینا بک. حضور یہ جلسہ ہو رہا ہے. جلسہ کیا ہے حضور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. حضور آپ کی جلوہ افروزی پر کچھ کلام ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ کیا تم قسم دیتے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ صحابہ کو عجیب تو لگا ہوگا. بہرحال جواب یہ دیا کہ حضور ہم قسم کھاتے ہیں. بھائی ایک نبی کے سامنے ایک امتی کی حیثیت کیا ہے؟ کس امتی کی ضرورت ہے کہ نبی کے سامنے غلط بیانی کرے؟ ہاتھ باندھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ سچ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم کوئی غلط کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ میں نے تم سے اس لیے کہا کہ ابھی جب میں اپنے حجر اقدس میں جلوہ افروز تھا نا تو میرے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ رب کائنات اس مجلس پر جو مسجد نبوی کے صحن میں ہو رہی ہے، رب کائنات فرشتوں میں فخر فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان. حضرات محترم، اب میں منکرین میلاد سے یہ کہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تم اس مجلس کو بدعت کہتے ہو. بعض نہ اہل اور جاہل تو اس کو شرک کہتے ہیں. بھائی شرک، کبھی کسی نے معاذ اللہ کا میلاد منایا؟ اللہ تو پاک ہے پیدا ہونے سے، وہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. تو حضرات محترم وہ کہتے ہیں کہ جی بدعت ہے. چلو تم بدعت ہے اور کہتے اس لیے ہیں کہ جی صحابہ نے نہیں منایا. اچھا بدعت ہے. بات یہ ہے
کہ تم سیرت النبی کے جلسوں کو تو بدعت نہیں کہتے نا بھئی، اس میں تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی نبی کی سیرت بیان کرو۔ میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بھی اگر جلسہ ہو تو حضور کی سیرت طیبہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور کا میلاد نہ پڑھا جائے۔ اچھا بھائی، اب تم اس بات کا اہتمام کرنا کہ تمہاری مجلس میں کبھی بدعت نہ ہو جائے۔ تم اپنی سیرت النبی کے جلسے میں کبھی نبی کے میلاد پر ایک لفظ، ایک حرف بھی نہ بولنا۔ اگر نبی کے میلاد پر اگر تم نے ایک لفظ اور ایک حرف بولا تو تم خود بھی اس بدعت کی زد میں آ جاؤ گے۔ صاحبو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کائنات کا خاص فضل ہے جو ہمارے حصے میں آیا ہے کہ حضور کا میلاد وہی منائے گا کہ جو حضور کا عاشق اور غلام ہوگا۔ رب کائنات نے اغیار سے محفل میلاد یوں سمجھو کہ چھین لی اور قیامت تک کے لیے چھین لی۔ بہرحال حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی اپنے شہر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور حضور جب واپس تشریف لاتے کافی عرصے کے بعد تو حضور اپنے کاشانے پہ نہیں جاتے۔ حضور اپنی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے اور پھر اپنے کاشانے پہ جاتے۔ ایک مرتبہ جب سیدی میرے تشریف لائے کافی عرصے کے بعد تو حسب معمول حضور اپنے کاشانے پر نہیں گئے بلکہ حضور نے اپنی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، اور جب ادا فرما چکے تو حضور کے چچا حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی مداح میں چند اشعار لکھیں۔ حضور نے فرمایا، اچھا سناؤ، پڑھو۔ صاحبہ، بس میں کیا تھا، مسجد نبوی کا یہ چھوٹا سا صحن ایک جلسہ گاہ بن گیا، صحابہ کی نوری جماعت سامعین بن گئی، اور میرے سیدی جلسے صدارت پر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور حضور کے چچا حضرت عباس حضور علیہ السلام کے حق میں ثنا خواں بن گئے۔ آپ نے جو اشعار کہے نا، اللہ اکبر، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ اللَّهِ، حضور آپ کے آئے آسمان کے تو کنارے جگمگا۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، حضور فضا آپ کے نور سے منور ہو گئی۔ حضور کو نور سے ہم نے نہیں کہا، حضور کے چچا حضرت عباس بھی کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ فِي سُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ وَرَدْتَ نَارًا خَلِيلِ فِي مُقْتَرِ۔ طیبہ تو دیکھو، میرے نبی کون ہیں؟ میرے نبی وہ ہیں جو ہمارے رہبر ہیں۔ حضور تو ہمیں کائنات کی ظلمتوں سے نکال کر وادی نور میں منتقل کرنے آئے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، ان کو نکالیے گریبانوں سے پکڑ کر، ان کو وادی نور میں آباد کر دیجیے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے ہمیں خدا کا تعارف دیا۔ مودی سے دہلوی فرماتے ہیں، شیخ سرہندی فرماتے ہیں کہ میں تو خدا کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ محمد عربی کے خدا ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں خدا کا تعارف کرایا، خدا کی پہچان ہمیں حضور علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت علامہ اقبال سے جرمنی کے فلسفیوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں مانتا ہوں۔ فرمایا، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا آپ اپنے والدین کی تربیت اور اپنے اساتذہ کے پڑھانے سے مانتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، میں تقلیدی طور پر ماننے والوں میں نہیں ہوں، البتہ اگر دلیل مضبوط اور قوی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ رد کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جی ہمیں تو اس دشت میں ہم تو جوتیاں چٹخا چٹخا کے مر گئے، ایک بھی دلیل نہیں مری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یوں تو بے شمار دلیلیں ہیں،
لیکن اس کو وحدہ لا شریک ماننے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گواہی ایک ایسے سچے نے دی ہے کہ جس کے جان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی بھی رسول آیا تو کتاب لایا، صحیفہ آسمانی لایا۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کائنات نے کلام مجید کو نازل فرمایا۔ پہلے ایک نصیحت سن لیجیے۔ دیکھیے، ہم بچپن میں ہمیں قاری صاحب آتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، ہمارے بچوں کو بھی قاری صاحب نے قرآن پڑھایا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ مدارس آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، جو صاحب حیثیت صاحب سبق لوگ ہیں قاری صاحب کو گھر بلا لیتے ہیں، بچوں کو نہیں جانے دیتے، خاص طور پہ بچیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کوئی قاریہ بلا لیتے ہیں، آنے جانے کا ان کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں، اور وہ وقت جو وہ دیتے ہیں اس کا ہدیہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جاتا تھا کیوں؟ ثواب کے لیے۔ ہمارے بچپن میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم تمہیں قرآن فہمی سکھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے، حضور بھی تشریف فرما ہے، نوجوان بھی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے آباء و اجداد میں آج تک کبھی کسی نے یہ جرت کی کہ خود سے قرآن مجید کا ترجمہ کرے؟ کبھی کسی نے یہ کوشش کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خود سے تفسیر کرے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ایک بہت مشکل اور ادب کام ہے، یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا خدا نہ خواستہ غلط ترجمہ کر دیا تو ہم ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ لوگ ڈرتے تھے، خوف خدا تھا، یہ نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے، یہ تو ایک سمندر ناپیدا کنار ہے، اور اس میں غوطہ زنی کی اجازت اسی کو ہے جو اس کا شناور ہو۔ یہ ہر کسی کے ہر کس و ناقص کی بات نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرتا رہے۔ لوگ خود سے ترجمہ نہیں کرتے تھے، یہ بات تھی عوام الناس کی، اور لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ بھائی ہم سے قبر میں کوئی قرآن مجید کے ترجمے کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا تو کون سا؟ بھئی عقائد کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے۔ حضرات محترم، اس کے بعد علماء اور فضلاء کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے مگر مروجہ علوم کو حاصل کرتے، علم اللغت پڑھتے، علم النحو پڑھتے، علم صرف پڑھتے، علم الکلام پڑھتے، علم تاریخ پڑھتے، علم فلکیات پڑھتے، علم تفسیر پڑھتے، علم حدیث پڑھتے، علم لغات پڑھتے، دیگر علوم میں علم تصوف پڑھتے، مہارت تامہ حاصل کرتے، اس کے بعد بھی آیات متشابہات کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ محکمات کی آیات پہ کلام کرتے اور آیات احکام پر بڑی احتیاط سے کلام کرتے۔ اگر کسی نے تفسیر کلام مجید پڑھنی ہوتی تو کسی مستند تفسیر مفسر عالم دین کی تفسیر یا ترجمہ اٹھاتے۔ حضرات محترم، پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، جگہ جگہ آپ کو اشتہار نظر آئیں گے، آؤ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، آؤ تمہیں قرآن فہمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور خدا کی قسم میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے پچھلے دنوں یہ اشتہار پڑھا کہ آؤ تمہیں محض 3 دن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کے ہم قابل بنا دیں گے۔ حضرات محترم، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ کلام مجید ہے، فرقان حمید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ جس صحابہ کبار کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ ذرا دیکھو، صحابہ کبار جو تھے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے تھے، یہ تو ان کی زبان تھی۔ صحابہ کبار آدھی بات بتاتے ہیں، یہ تو نہیں بتاتے کہ جی صحابہ کبار تفسیر اور ترجمہ تو کرتے تھے مگر ان کو کراتا کون تھا؟ حضرات محترم، صحابہ کبار کو کوئی 21 علوم پڑھنے کی حاجت و ضرورت نہیں تھی، عربی ویسے ہی ان کی مادری زبان تھی، اور ان کا معلم کون تھا؟ وہ تو اللہ کا رسول و نبی تھا، وہ تو سچا پیغمبر تھا۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी शान अमानत के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक एक लफ्ज एक एक हर्फ को पढ़ के सुनाया, समझाया और अपने सहाबा तक पहुंचाया। क्या मैंने उस पर अमल किया हजरत मोहतरम। लेकिन आजकल फहमुल कुरान तो है ना, मुल्तान में तो बहुत पतंगियां हैं या नहीं हो रहे हैं। फहमुल कुरान को, फहमुल कुरान को आए आपको खुद से ये कहते हैं कि जी आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, हम आपको खुद इस काबिल बना देंगे कि आप खुद से कुरान की तफसीर और तर्जुमा कर लो। हजरत मोहतरम, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को एक आम किताब बनाकर पेश कर दिया गया। जैसे कोई अदब की किताब हो, जैसे कोई मैगजीन पढ़ लो, जैसे कोई अखबार पढ़ लो, अदबियात पढ़ लो, कोई शायरी पढ़ लो। जी किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, खुद भी पढ़ सकते हो। ये कोई रियाजी का मसला थोड़ी है जो खुद लग जाओ कोशिश से हल कर लो। ये कोई कुलिये थोड़ी इजाद हो रहे हैं। ये कलाम मजीद है, ये फुरकान हमीद है। इसीलिए कुरान ने कहा जो दिल्लो बही कसीरा हूं वो याहदी बही कसीरा। अरे इस कुरान को बतेरे पढ़ेंगे और भटक जाएंगे, बतेरे पढ़ेंगे और राह हिदायत पाएंगे। हजरत मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें इस बारे में निहायत होशमंदी की जरूरत है, इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से हम मदारिस बना रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हें इस काबिल कर देंगे कि तुम खुद से कुरान के मुफस्सिर और मुतरजिम बन जाओ, बल्कि पढ़ाएंगे तो किसी मुस्तनिद मुफस्सिर और किसी मुस्तनद मुतरजिम का तर्जुमा और तफसीर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम खुद से करने की कोशिश करो। हजरत मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें खुदा का तारुफ करवाया। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह है, हम भी अल्लाह की गवाही देते हैं या नहीं देते? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मोहतरम, हम अल्लाह की गवाही देते हैं और रसूलुल्लाह ने भी अल्लाह की गवाही दी। लेकिन हमारी गवाही और रसूलुल्लाह की गवाही में जमीनों आसमान का फर्क है। हजरत मोहतरम, रसूलुल्लाह ने गवाही दी तो खुदा को देख कर गवाही दी, हम तो हुजूर के देखे पर गवाही दे रहे हैं। हजरत मोहतरम देखें, अगर मैं और अब अगर आज के दौर में देखें, जरा गौर करें, कायनात का सबसे बड़ा गैब क्या है? अल्लाह। अल्लाह है ना। कायनात का सबसे बड़ा गैब क्या है? मेरे नबी ने फरमाया तुम अल्लाह को देख नहीं सकते। हमारी मेराज क्या है? नमाज है। नमाज को मेराज क्यों कहा? क्योंकि हम रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो अब हम तो रब को नहीं देख सकते, ये तो हमारा मुकाम ही नहीं। अल्लाह हू अकबर। तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम खुदा को नहीं देख सकते, ये समझो कि खुदा तो तुम्हें देखता ही है। तुम्हारी मेराज यही है, उसकी बारगाह में हुजूरी है और वो तुम्हें देख रहा है, लिहाजा ये तुम्हारी मेराज है। मेरे नबी ने जो मेराज की थी वो तो नबी का मुकाम है। हजरत मोहतरम, अब देखिए, अगर मैं कानून की जुबान बोलूं तो मैं कहूं कि जब मेराज की शहादत पर आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात से हम कलाम हो चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मज़ाहिर कुदरत को साथ लेकर चलते थे। अय्यदना हो बिरूहिल कुदुस। अब एक ही गवाही बाकी रह गई थी और वो थी नजरी गवाही। रब्बे कायनात को किसी ने देखा नहीं था, बस इसके लिए रब्बे कायनात ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अब अल्लाह के महबूब ने अपने रब को देखा, मोहब्बत से देखा, कुर्बत से देखा, गयाब से गैब से नहीं देखा। सुम्मा दना फतदल्ला वकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। हज़रत मोहतरम, अब देखें कि आज की इस दुनिया में अगर नबी का कोई उम्मती खड़ा होकर नबी से सवाल करे कि आपने अल्लाह को तो देखा, कायनात के सबसे बड़े गैब को तो आप देख चुके, लेकिन जरा है मेरे नबी ये तो बता तेरा इल्म कितना है। अगर कोई ये सवाल करे तो साहिबो
یہ گستاخی رسول بھی ہے اور جہالت علمی بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب سے بے شمار حصہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے میرے مولا مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا فرما، اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، میرے مولا مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا فرما۔ تو کیا رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول نہیں کی ہوگی؟ ارے نبی تو کوئی ایسی دعا مانگتا ہی نہیں جو قبول نہ ہو۔ یہی دعا میرے نبی نے کیا نہیں مانگی؟ اللہم اعوذ بکا من دعاء لا یسمع، میرے مولا میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ حضور نے کیا یہ دعا نہیں فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، میرے مولا میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہ ہو۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول نہیں کیا ہوگا؟ تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت اشیاء کا علم رکھتے ہیں اور یقیناً رکھتے ہیں، اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا حساب دان اور سائنسدان یہ کہے کہ ہم صرف حقیقت اشیاء کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ ہم اشیاء کے آپس میں تعلق کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ایک ہی سوال بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب کائنات نے غیب سے اتنا بے شمار حصہ عطا فرمایا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تدریجی علم غیب کے قائل ہیں۔ یہ نہیں ہمارا کسی کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے پہلے دن سے ہی کلی علم غیب عطا فرما دیا تھا۔ یہ بتدریج علم غیب مکمل ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب رب کائنات مکمل فرماتا رہا۔ حضرات محترم، اب یہ ہے کہ جی سوال صرف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان تمام اشیاء کی حقیقت کا علم کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بے شمار غیب سے حصہ وافر پانے کے باوجود بھی کبھی قرآن کی زبان میں دعوی غیب نہیں کیا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے قرآن کی زبان میں دعوی غیب کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اے لوگو، میں کوڑیوں کو شفا بخشتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، یہ میں تو مردے زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں چلتا؟ ارے میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا چھپا کر آئے ہو اور تم کیا کھا کر آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی زبان میں دعوی غیب کیا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں لا علم الغیب۔ کبھی سوچا؟ حضرات محترم، کیا وہ واقعہ بھول گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ آپ کے عہد میں جب میری مگلڈن کو لایا گیا زنا کی سزا دینے اس کے جرم میں، علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، عمائے دین بھی ہیں، حکام بھی ہیں، عوام الناس بھی، جی شریعت عیسوی میں ایک زانیہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دو۔ پتھر جمع ہو گئے، سنساری شروع ہوا، چاہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا اس کو پتھر وہی مارے گا کہ جس نے خود یہ جرم نہ کیا ہوگا۔ حضرات محترم، سب پیچھے ہٹ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں تو عزت کا معاملہ بن گیا تھا، کیوں پیچھے ہٹے؟ پتھر مار دیتے، کیوں نہیں مارے؟ علماء بھی تھے،
फुज़ला भी थे, हुक्काम भी थे, अवाम उन्नास भी थे। किसी एक को भी जरूरत नहीं हुई कि मारता, सब के सब जानी थे, लेकिन अपनी इज्जत बचा देते। इज्जत से बढ़कर तो कुछ नहीं था, लेकिन करीब नहीं आए। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि कुरान की जुबान में ये दावा गैब कर चुका है। अगर हमने कुछ ऐसी हरकत की तो ये हमारे पोल खोल के रख देगा। हज़रात मोहतरम, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा कोई अमल नहीं फरमाया। हुजूर तो फरमाया ला अलमुल गैब, ये कुरान की जुबान है। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा। अल्लाहु अकबर। अब मैं तो ये समझता हूं कि रब्बे कायनात को अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की, उसको महफूज करने की इतनी फिक्र। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने किसी दुनियावी आलिम से एक लफ्ज भी सीखने नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि क़यामत तक के लिए कहीं ये बात ना होती कि जी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनका उस्ताद तो फला शख्स था, ये उसको इल्म को लेकर आगे चल रहे थे, कि इसके इंसानी इल्म में तो गलती का एहतिमाल बाकी है। रसूलुल्लाह के इल्म को तमाम अगलात से महफूज करने के लिए रब्बे कायनात ने हुजूर को किसी दुनियावी उस्ताद से एक लफ्ज भी सीखने नहीं दिया। जो कुछ पढ़ाया मेरे रब ने खुद पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिगर गोशाए गजालिए जमा, साहिबजादा सैयद ताहिर सईद शाह साहब काज़वी। जरा इसके बावजूद देखें, अब देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने बेशुमार मोजज़ात दिखाए हैं। मोजज़े दिखाना ये नबूवत के लिए जरूरी अमर है। हर नबी के लिए जरूरी है कि वो मोजज़ा दिखाए। मोजज़े हुए, मोजज़े तो दिखाने थे, और अल्लाह के आखिरी नबी थे। रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चुना, हजरत नूह को आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, लेकिन जब अक्ल इंसानी अपने मौजो कमाल तक जब पहुंची तब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। हुजूर ऐसा नहीं आए। हुजूर आए तो फिर इंसानी अक्ल अपनी औजो कमाल तक पहुंची हुई है। अब वो पिछले फलसफियों की कहानियां नहीं है। अब मुआशरे ने इल्म की नई नहज पर मुरत्तब होना था। रब्बे कायनात को अपने महबूब का इल्म बड़ा मकसूद था, महबूब था। अल्लाह अकबर। तो आप देखें साहिबो कि क्या उस नबी पर जिसने खुदा को कायनात के सबसे बड़े गैब को देखा हो, अगर आज कोई शख्स कहे कि जी इनको गैब था या नहीं था, कोई सवाल बनता है? और ये लोग मेरे नबी के वो तमाम कमालात, वो तमाम देखें। एक उम्मती और एक नबी का जो रिश्ता है वो क्या है? हम नबी के नाम का कलमा पढ़ते हैं, नबी के नाम का कलमा पढ़ते हैं। नबी को जो मकाम रब्बे कायनात ने अता फरमाए, एक उम्मती के लिए जरूरी है कि वो उनको माने, तस्लीम करे, उस पर शहादत दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उम्मती ही नहीं है। रब्बे कायनात ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कुछ अता फरमाया, उनका सब दिलो जान से इकरार भी करना है और एतराफ भी करना है। अब आखिरी बात, हुजूर ने फरमाया ला अलमुल गैब। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने कोई भी कुरान में ऐसा दावा नहीं किया, दावा किया तो क्या नफी है इस बात। हुजूर फरमा रहे हैं ला अलमुल गैब, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अलमुल गैब। मेरे पास तो ना अल्लाह के खजाने हैं और ना गैब कुछ भी नहीं है। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात से कलाम कर रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े बड़े दावे फरमा रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफी फरमा रहे हैं। अब इन अग़यार को समझना चाहिए कि क्या तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने ये इल्म और ये कुदरत अता नहीं फरमाई? और क्या अता फरमा दी तो माज़अल्लाह क्या ये मोजज़ात सल्ब कर लिए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ात से रोका गया, सल्ब नहीं किए गए। अच्छा, आखिरी बात मौलाना, देखिए जरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा। हुजूर ने कितने बेशुमार मोजज़ात दिखाए, इल्मी भी हैं, कुदरत के भी हैं। अरे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों से क्या चीज पोशीदा है?
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بتایا کرتے تھے نا کہ تم کھا کر کے آئے ہو اور اپنے گھروں میں رکھ کر کے آئے ہو، اور میرے مصطفیٰ کریم نے کون سی چیز ہے جو میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ آپ نے تو ماں کے رحم سے لے کر باپ کے سرب تک کی خبریں دی ہیں، آپ نے دوزخ اور جنت کے معاملات اور شواہدات دیے ہیں، ایک ایک چیز کھول کر بیان فرمائی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنے منبر رسول پہ تشریف لائے، حضور نے علم و معرفت کے دریا بہا دیا، فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اپنے منبر پہ تشریف لے آئے، حضور نے پھر کلام فرمایا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، حضور نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر میرے سیدی نے کلام فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نکلے تشریف لائے، مغرب کی نماز حضور نے ادا فرمائی، فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا عالم تھا جو اس نے یاد رکھا سو رکھا، چھوٹے کو جو یاد رہا وہ اس کا نصیبہ تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، مؤخری صفوف آخری صف میں کسی سے غلطی ہوئی، نماز جاتی رہی، میرے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، مجھے پتہ نہیں چلتا، خدا کی قسم میں تو اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ متفق علیہ حدیث مسلم و بخاری۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی زبان میں کوئی دعویٰ نہیں فرمایا، رب نے بھی نہیں کہلوایا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید تمام احکامات ربانی کا خاتم تھا، قرآن مجید فرقان حمید تمام آسمانی صحیفوں کا خاتم تھا، بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ بھی تمام نبوتوں اور رسالتوں کا خاتم تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے، قرآن خاتم الاحکامات ربانی ہے۔ حضرات محترم، تو رب کائنات جل شانہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کچھ نہیں عطا فرمایا، دیدائے کور کو آئے نظر کیا دے۔ خدا کی قسم ہم جتنا بھی کلام کرتے رہیں یہ سمجھ اسی کو آئے گا جس کے دل میں حضور کی محبت کی مشعل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کتنے بے شمار معجزات حضور سے، حضور نے درخت کو بلایا گھسٹتا ہوا، جڑوں سمیت گھسٹتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ تمام معجزات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا سیرت طیبہ پڑھو، یہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی صحیح علم کی، الحمدللہ ہمارا نبی سچا عالم تھا۔ اللہ، وہ علم، وہ کمال، وہ فیض جو رب نے اپنے حبیب کو جس کے لیے چنا، یہ تو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اب ہمارا اب کیا کریں، اللہ اکبر، اب حضور کی امت میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر اس طریقے سے بکواس شروع کرے، اپنے ہی نبی کے کمالات کا انکار شروع کرے، اور قرآن کی آیت اب اس طرح پڑھ کے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، حضور غزالی پچھلے سال میں نے عرض کیا، چلے میں تحدیث نعمت کے لیے سنا دوں، غزالی زمان راضی دوران حضور غزالی زمان میرے مرشد کریم والد محترم علیہ الرحمہ، آپ کتاب فرما رہے ہیں کسی نے یہی پرچی پر ایک یہی آیت لکھ کے دے دی، ذرا قاضی صاحب اس کا ترجمہ تو کر دیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا تم مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو۔ فرمایا مزہ تو تب ہے نا کہ جس آیت مبارکہ سے تم میرے نبی کی شان میں تنقیص کرتے ہو، اسی آیت سے میں اپنے نبی کی شان بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بس پھر کیا تھا، آپ نے فرمایا دیکھو قل رب کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور یہ کلام الہی ہے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بھئی کلام الہی ہے، اور یہ رب نے کلام فرمایا اپنے نبی سے، پیارے نبی آپ نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ فرمایا، یہ کیا کہنا ہے؟ لا اقول، میں نہیں کہتا۔ کس کو کہنا ہے؟ تم لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کے بارے میں نہیں، پیارے حبیب صحابہ سے نہیں کہنا، یہ مشرکوں کو کہنا ہے، یہ کافروں کو کہنا ہے، یہ منافقوں سے کلام کرنا ہے، یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں،
ان کو کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ پیارے حبیب ان کو نہ جو ہم نے آپ کو معرفتیں عطا فرمائی ہیں ان کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا ہے. یہ کہاں اس کو سمجھیں گے؟ یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے. تو پیارے نبی فرمائیں قل فرما دیجئے لا اقول میں نہیں کہتا لکم تم سے. یہ نہیں فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں تم سے نہیں کہتا. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ہی نہیں. فرمایا میں تم سے نہیں کہتا. کیوں تم سے نہیں کہتا؟ اس لیے کہ تم تو میری جان کے دشمن، تم تو میرے مال کے دشمن، تم تو میری اولاد کے دشمن. ارے تم تو میری خون کے پیاسے ہو. تمہیں میں کیوں بتاؤں میرے رب نے مجھے کون کون سی معرفت عطا فرمائی، کون کون سے علوم عطا فرمائے، کون کون سی قدرتیں عطا فرمائی ہیں. تم اس کے اہل نہیں. تم تو میری جان کے دشمن ہو. جب یہ کلام غیروں سے ہے، جب کلام اپنوں سے ہوا تو فرمایا اے میرے صحابہ تم مجھ سے میرے خزانوں کی بابت پوچھتے ہو. تیت مفاتیح خزائن الارض. ارے میرے رب نے تو مجھے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. نعرہ تکبیر، شہید میلاد النبی سرکار کی آمد، پگلی کی آمد، سونے کی آمد، غمخوار کی آمد، میٹھے کی آمد. فیضان کرم حضور غزالی الزمان. نعرہ حیدری، مرکزی انجمن میلاد النبی. حضرات محترم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سچی بلانا. تم آئے ہو محبتوں سے آئے ہو اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری نہ جانے اللہ نے اس مجلس میں آنے کے سبب تمہاری کتنی